السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 18۔ زہرا کی تقریباً ساری شاپنگ مکمل ہو گئی تھی۔ اب وہ احسن، ہانیہ اور حدید کے ساتھ ٹی شرٹس کی شاپ پر تھی۔ عائشہ اور آسیہ بیگم 4th فلور پر جویلر کے پاس جویلری کلیکٹ کرنے گئی تھیں۔ زہرا بیزاری سے پوری شاپ میں چکر لگا رہی تھی، جبکہ احسن اور حدید نے جو اپنے لیے ٹی شرٹ پسند کی تھی، ہانیہ بھی ضد کر رہی تھی کہ وہ ان جیسی ہی ٹی شرٹ لے گی، لیکن بدقسمتی سے اس ڈیزائن اور کلر کی دو ہی تھیں۔ وہ لاسٹ پیس تھے۔ اب ہانیہ مسلسل ضد کر رہی تھی کہ یا تو وہ اسے بھی اس کے ساتھ کی تیسری منگوا کر دے یا یہ چھوڑ کر کوئی اور لیں۔ زہرا ایک نظر ان تینوں کو محو بحث دیکھ کر شاپ کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ہو گئی، جہاں مرر سے باہر کوریڈور میں آتے جاتے لوگ وہ آسانی سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے ہی لفٹ لگی ہوئی تھی۔ زہرا باہر دیکھ رہی تھی جب اس کی آنکھوں سے ایک شناسا چہرہ گزرا، احمد۔ زہرا کے لبوں سے بے اختیار اس شخص کا نام ادا ہوا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا ہوا تھا۔ لائٹ پنک چیک والی شرٹ میں وہ احمد ہی تھا۔ زہرا کا انتظار، اس کی یک طرفہ محبت، اس کی ضد، ہاں یہ وہی تھا۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہی بہنا شروع ہوئے تھے۔ دل تھا کہ اسے لگا نکل کر باہر آ جائے گا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ زہرا نے اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ کر جیسے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنا چاہا ہو۔ ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ زہرا نے پلٹ کر دیکھا تو ہانیہ، حدید اور احسن کی اس کی طرف پشت تھی۔ وہ زہرا کے تاثرات سے قدرے انجان تھے۔ زہرا ان سے کچھ بھی کہے بغیر بہت تیزی سے شاپ سے باہر نکلی تھی اور اپنی کانپتی ہوئی ٹانگوں سے احمد کے پیچھے بھاگی تھی۔ احمد نے موبائل پاکٹ میں رکھا تو اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کوئی بہت تیزی سے آ رہا ہو یا بھاگ رہا ہو۔ وہ بے اختیار پلٹا تھا۔ اپنے سامنے زہرا کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ششد رہ گیا تھا۔ وہ اسے کتنے سالوں بعد دیکھ رہا تھا۔ رائل بلو کلر کے ڈریس میں ملبوس زہرا، جس کا جارجٹ کا خوبصورت رائل بلو کلر کا دوپٹہ جو اس کے اپنے سر پر لیا ہوا تھا لیکن اب اس کے شانوں پر ڈھلک گیا تھا۔ اس کی شہد رنگ زلفیں آدھی کیچر میں مقید تھیں اور آدھی کھلی تھیں۔ وہ بھی شاید بھاگنے کی وجہ سے اس کے دائیں کندھے پر آگے کی طرف بکھر گئی تھیں۔ بالوں میں لگا ہوا کیچر کافی ڈھیلا ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں گلابی پن بکھرا ہوا تھا جن سے موتی چھن کر گر رہے تھے۔ زہرا کی ناک اور ہونٹ ہنوز سرخ پڑ رہے تھے۔ وہ اس وقت روئی ہوئی، اپنی حالت پر قابو پائی ہوئی، بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے احمد زہرا کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے آج سے 4-5 سال پہلے زہرا کو دیکھا تھا جب وہ میٹرک میں تھی۔ بہت کمزور سی، نازک سی، مگر ایک معصومیت ہر وقت زہرا کے چہرے کا احاطہ کیے رکھتی تھی جو آج بھی قائم تھی۔ ان گزرے 4 سالوں نے زہرا حیدر کو اس قدر خوبصورت بنا دیا تھا۔ زہرا اب احمد کے سامنے کھڑی تھی، روئی ہوئی، شکوہ کناں نظروں سے احمد کو دیکھتی ہوئی۔ احمد نے بہت مشکل سے زہرا کے حسین چہرے سے نظر ہٹائی اور سر جھٹکا۔ اسے ایک لمحے میں یاد آیا تھا، ایک منٹ میں اس کا ذہن بیدار ہوا تھا کہ یہی لڑکی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ خاندان میں ہر کسی نے اس سے رشتہ توڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اس کی سگی ماں نے بھی اسے بات نہیں کی تھی۔ اسے اپنے ہی گھر میں آنے سے سختی سے منع کیا تھا، صرف اور صرف زہرا حیدر کی وجہ سے۔ تم یہاں کس کے ساتھ آئی ہو؟ احمد نے بات کا آغاز کیا اور قدرے حیرانی سے پوچھا۔ وہ واقعی حیران ہوا تھا اسے یہاں دیکھ کر۔ زہرا نے دیکھا تھا وہ بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ گندمی رنگت، کھڑی ناک، ذہانت سے بھرپور سیاہ آنکھیں۔ اپنے برے بالوں کو احمد نے سلیقے سے جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ احمد گندمی رنگت مگر اٹریکٹیو پرسنالٹی کا مالک تھا۔ آج زہرا کے سامنے اس کا جنون تھا، اس کی ضد تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، لیکن کل رات حدید کی باتوں کا زہرا پر بہت اثر پڑا تھا جس سے وہ ایک فیصلے پر پہنچی تھی۔ احمد سے کبھی بھی محبت کی بھیک نہ مانگنے کے فیصلے پر، اپنی ضد اور جنون کو ترک کرنے کا اس نے فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ایک سوال ضرور وہ احمد سے پوچھنا چاہتی تھی جب بھی اسے موقع ملا۔ قسمت زہرا کو یہ موقع اتنی جلدی فراہم کر دے گی وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ تم ابھی بھی اتنا روتی ہو؟ مجھے تو لگا شاید اب تمہاری یہ عادت بدل گئی ہوگی۔ احمد نے اپنی شرٹ کی پاکٹ سے ٹیشو نکال کر اسے دینا چاہا، جبکہ اس نے بات طنز کرنے والے انداز میں ہی کی تھی جسے زہرا نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ زہرا نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو نہیں لیا تھا۔
تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیا تمہیں میرا ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا؟ میرا قصور کیا تھا؟ کیا کسی کو چاہنا کوئی جرم ہوتا ہے جس کی سزا میں نے کاٹی ہے؟ زہرا نے بے دردی سے اپنی آنکھوں سے بہتے ان آنسوؤں کو صاف کیا جس کی وجہ سے احمد کو اس پر طنز کرنے کا موقع ملا تھا، اور اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے اس سے ان سوالات کے جواب مانگے جس نے اس کے دل کو احمد سے کبھی غافل نہیں ہونے دیا تھا۔ کیا تم مجھ سے ابھی بھی محبت کرتی ہو؟ احمد نے قدرے حیرانی سے زہرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ جواباً زہرا کچھ نہ بولی۔ میں نے بہت قصے سنے تھے تمہاری مجھ سے محبت کے، اپنے خاندان والوں سے، جن میں مجھے سب سے زیادہ یہ بات حیران کن لگی کہ تم مجھ سے دوسری شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ کیا ارسلان حیدر کو نہیں معلوم اپنی بہن کے خیالات کے بارے میں؟ وہ کیا ہے نا، تمہارے بھائی نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے لاکھ گنا بہتر شخص سے کرے گا، لیکن بیچارہ احمد کا انداز انتہائی دوستانہ تھا، لیکن اس کے لہجے کی سختی اور زہریلے الفاظ زہرا کو اپنی روح میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بولی تھی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے احمد کہ میں تم سے ابھی بھی محبت کرتی ہوں۔ اپنی ذات کی توہین کرنے کا حق زہرا کسی کو نہیں دیتی تھی۔ میں نے تم سے محض یہ پوچھا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میرے بھائی کو بیچ میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زہرا نے انگلی اٹھا کر سے وان کیا۔ مجھے بس میرے سوالوں کا جواب دو۔ زہرا نے اپنے بائیں ہاتھ سے ضبط سے اپنے دوپٹے کے کنارے کو مٹھی میں زور سے بھینچتے ہوئے کہا۔ آج اس کا لہجہ بے انتہا مضبوط تھا، صرف آنکھیں تھیں جو وقفے وقفے سے جھلک پڑی تھیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے محبت کی بھیک اب نہیں مانگے گی، نہ ہی اس کے سامنے کمزور پڑے گی۔ آج اسے اپنے ہر سوال کا جواب چاہیے تھا احمد سے۔ اچھا، ویسے یہ بات مجھے تمہاری سگی چچی اور میری چھوٹی ممانی نے بتائی تھی۔ چھوٹی ممانی کا اس کے علاوہ بھی مجھ پر ایک احسان ہے کہ انہوں نے مجھے صحیح وقت پر تمہارے بارے میں بتا دیا، ورنہ میں اپنی ماں کی بات مان کر ساری زندگی کے لیے اپنی محبت کو کھو دیتا۔ زہرا نے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے سختی سے روکا ہوا تھا اور ضبط سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی چچی کے بارے میں سن کر شدت سے افسوس ہوا، جانے وہ احمد کو اس کے بارے میں کیا کیا بتاتی تھی۔ مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا پورا حق تھا، مجھے شادی کرنی تھی زہرا، کسی چھوٹی بچی کو گود نہیں لینا تھا، جبکہ تمہارے بچپنے سے پورا خاندان واقف ہے۔ مجھے روتی ہوئی لڑکیاں زہر لگتی ہیں اور زہرا حیدر کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر سلاب لانے کی عادت ہے۔ زہرا کو آج اپنی پسند پر شدت سے غصہ آیا تھا، وہ کس طرح اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مجھے اپنے لیے ایسا ہمسفر چاہیے تھا جو میرے ساتھ ہم قدم ہو کر چلے، جبکہ تم سے شادی کر کے محض ساری زندگی مجھے ہی تمہیں سنبھالنا پڑتا۔ تم کبھی بھی میرے لیے ایک اچھی بیوی ثابت نہ ہوتی، جبکہ میری بیوی تم سے ہر لحاظ سے بہتر ہے، عادتوں میں بھی اور کردار میں بھی۔ زہرا کا دل کیا وہ کہیں بھاگ جائے، اس میں ہمت نہیں تھی اس سے آگے کچھ سننے کی، مگر وہ ضبط سے کھڑی احمد کو سن رہی تھی، جبکہ اسے احمد کی آخری بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ چلو چھوڑو، یہ سب تو میں برداشت کر بھی لیتا، مگر ایک بدکردار لڑکی کو میں اپنی زندگی میں کبھی نہ جگہ دیتا۔ یہ بات زہرا کے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ اسے بے یقینی سے احمد کو دیکھا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ زہرا کو سمجھ نہ آیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ احمد نے آبرو اچکا کر تنزیہ نظروں سے زہرا کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنی ماما کے کہنے پر تم سے شادی کرنے والا تھا، اپنی محبت کو دفنا کر، لیکن بھلا ہو چھوٹی مامی کا جنہوں نے مجھے عین وقت پر تمہارے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اور میں اپنی ساری زندگی ایک بد کردار احمد کی بات مکمل نہ ہوئی تھی جب زہرا کا ہاتھ اٹھا تھا اور احمد کے بائیں گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ خاموش! زہرا نے سختی سے اپنے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ ایک لفظ آگے مت بولنا، تم اتنا گر جاؤ گے احمد، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، لیکن وہ اپنی ذات کی توہین، اپنے کردار کی توہین کرنے کا حق کسی کو نہیں دیتی تھی۔ جبکہ احمد کی یہ بات سن کر ایک منٹ کے لیے زہرا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی میرے کردار پر اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ آخر تم یہ بات کہہ کیسے سکتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ بات کرنے والے؟ احمد حق تک سا زہرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج سے پہلے زہرا کا یہ انداز کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زہرا تو کسی کے اونچا بولنے پر ڈر جاتی تھی، اور یہاں پر اس نے احمد کو ہی تھپڑ مار دیا تھا۔ احمد حیرت کے سمندر سے نکلا تو اسے زور سے زہرا کی کلائی تھامی، جس سے زہرا نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟
تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے یہ بات آج تک کسی کو نہیں بتائی، یہاں تک کہ اپنی ماما کو بھی نہیں، جو آج بھی تمہارے لیے روتی ہیں۔ اگر مجھے چھوٹی مامی نے منع نہ کیا ہوتا تو میں، احمد نے زارا کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اس وقت وہ ارد گرد سے گزرتے لوگوں کو ہر چیز کو فراموش کیے ہوئے تھا۔ وہ دونوں کوریڈور کے موڑ پر پلر کے پاس کھڑے تھے۔ زارا کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ آج اس کا ڈر کہیں دور جا سویا تھا اور صرف اس پر غصہ حاوی تھا۔ زہرا نے ایک جھٹکے سے احمد سے اپنی کلائی آزاد کروائی تھی۔ اس سے سب سے زیادہ خود پر غصہ تھا، جس نے ہمیشہ اس شخص کو اہمیت دی تھی، جو کہ کانوں کا بے انتہا کچا تھا، یا شاید احمد کو اسے چھوڑنے کا کوئی بہانہ چاہیے تھا، اور وہ بہانہ اس کی اپنی سگی چچی نے ہی اسے فراہم کیا تھا۔ ہاں تو بتا دو سب کو، مگر اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ تم مجھ پر یہ الزام لگاؤ گے تو سب سے پہلے ارسلان تمہیں جان سے مار دے گا۔ اب کے زہرا کے آنسو ابل ابل کر آنکھوں سے باہر آ رہے تھے۔ میں آج لعنت بیچتی ہوں تم پر، اور میں لعنت بیچتی ہوں خود پر، جس نے تم جیسے شخص کے لیے اپنے گھر والوں کو ستایا۔ میں لعنت بیچتی ہوں اپنے دل پر، جو مجھ سے تمہاری فریاد کرتا تھا۔ میری پسند تو کبھی اتنی گھٹیا ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن تمہارے معاملے میں سارا قصور میرے دل کا تھا۔ چلے جاؤ احمد یہاں سے، اور کوشش کرنا کہ اپنی شکل مجھے آج کے بعد کبھی مت دکھانا۔ اب کے زارا کی ہمت، بہادری، وہ سب کچھ کہیں چلی گئی تھی۔ اس نے انتہائی شکستہ لہجے میں اپنی انگلی سے بائنی طرف اشارہ کر کے اسے جانے کا کہا۔ احمد زہرا پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر وہاں سے تن فن کرتا چلے گیا، جبکہ زہرا اپنے پورے قد سے نیچے فرش پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ زہرا پر نظر ڈال کر گزر رہے تھے، جبکہ دو چار اس کے گرد کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ زہرا کو کوئی ہوش نہیں تھی۔ زہرا اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بے طرح رو رہی تھی۔ آج سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اس کی یک طرفہ محبت، ضد پسند، جنون، سب کچھ۔ زہرا تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ حدید نے زہرا کو بازو سے تھام کر فرش سے اٹھایا اور اس کے ارد گرد کھڑے لوگوں کو سوالیہ نظروں سے گھور کر دیکھا تو فوراً آگے بڑھ گئے۔ زہرا نے کھڑی ہو کر بری طرح حدید کے ہاتھ کو جھٹکا تھا، جیسے حدید نے اسے کسی غلط نیت سے تھاما ہو، اور گھور کر حدید کو دیکھنے لگی۔ وہ جو اس کو یوں ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا، اس کے اس طرح ہاتھ جھٹکنے پر حدید نے زہرا کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ تم کیوں خود کو اور مجھے یوں تکلیف دے رہی ہو؟ حدید نے زہرا کی اجڑی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا۔ مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ زہرا نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے حدید سے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا، جبکہ حدید کو اس کی بے اعتباری دیکھ کر بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ جانے وہ کیا سمجھ رہی تھی۔ میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا زہرا، میں تو بس، حدید نے اسے کلیئر کرنا چاہا، مگر زہرا اس کی بات کاٹ کر بیچ میں ہی بول پڑی۔ کیا میں تو بس؟ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں میری جان نہیں چھوڑتے؟ زہرا نے غصے سے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ زہرا کو آج اس شخص پر بھی بے انتہا غصہ آیا، جانے یہ کون سی مٹی کا بنا تھا جو ہر چیز جانتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، جو کہ اس کی آنکھوں سے صاف جھلکتی تھی۔ لیکن یہاں پر زہرا ایک حقیقت فراموش کر گئی تھی۔ حدید اس کا مسیحا تھا۔ آج اگر اس نے احمد سے اس قدر کانفیڈنٹ سے بات کی ہے تو انجانے میں ہی صحیح، مگر یہ حدید کی ہی باتیں تھیں جس سے آج وہ احمد کے سامنے بجائے جھکنے کے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اس شخص نے ہی اسے اندھیرے سے روشنی کا راستہ دکھایا تھا، لیکن وہ فی الحال غصے میں سب کچھ فراموش کر گئی تھی۔ ضروری ہے کہ اگر کسی سے ہمارا اپنا دل دکھا ہو تو ہم بھی بدلے میں اس کا دل دکھائیں۔ اگر ہمارا اپنا دل ٹوٹا ہے تو کسی دوسرے کا دل بھی توڑنا ضروری ہے۔ میرا مسئلہ محبت ہے جو مجھے تم سے ہو گئی ہے، جو ایک پل کے لیے بھی مجھے تم سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ حدید نے بھی اسے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا، جبکہ زہرا کی حالت دیکھ کر اس کا دل پوری طرح تڑپ رہا تھا۔ کوئی محبت محبت نہیں ہوتی۔ زہرا نے اس کی بات سن کر طنزیہ اپنا سر جھٹکا تھا، جبکہ غصہ ابھی بھی ہنوز قائم تھا۔ سنا آپ نے، جو محبت کرتا ہے اس کے حصے میں سوائے آنسو، درد، بے چینی، ہجر کے اور کچھ نہیں آتا۔ زہرا نے غصے سے حدید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اب کسی کی بھی سو کالڈ محبت نہیں چاہیے۔ آئندہ کبھی میرے سامنے اپنی جھوٹی محبت کا نام بھی مت لیجیے گا، زہرا نے بیزاری سے کہا۔ زہرا نے اس کی محبت کو جھوٹا قرار دے دیا تھا،
اتنا بڑا فیصلہ وہ کیسے کر سکتی تھی؟ حدید نے لب بھینچتے ہوئے اسے دیکھا۔ اپنی بات کہہ کر زارا وہاں سے پلٹ کر جانے لگی جب حدید نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ زارا فقط ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی تھی اس کے یوں ہاتھ پکڑنے پر۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میری محبت جھوٹی ہے؟ کیا میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات کی؟ کیا کبھی میرے کسی بھی عمل سے تمہیں لگا ہو کہ میرا ارادہ، میری نیت غلط ہے؟ میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا زہرا، دل لگی نہیں کر رہا تھا۔ تم سے محبت کی تھی تو دل سے کی تھی، تمہیں اپنی عزت بنانا چاہا تھا، تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر افسوس تمہیں تو لوگوں کی پہچان بھی نہیں ہے، صحیح غلط کے فرق سے تم اب بھی ناآشنا ہو۔ حدید نے افسوس سے زہرا کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سنتی زہرا کا آخری والی بات پر دماغ گما تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پھر سے حدید کا ہاتھ جھٹک کر ہٹایا تھا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کہیں کے ہیرو ہیں آپ؟ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ آپ کو مجھ سے محبت ہوئی ہے، جبکہ مجھے آپ کی ذات میں ایک تنکے جتنا بھی انٹرسٹ نہیں۔ سنا آپ نے؟ زارا تقریباً دھیمی آواز میں چیخی تھی۔ اپنی اس سو کولڈ محبت سے کسی اور کو امپریس کیجیے گا۔ زارا حیدر اتنی بھی بے وقوف نہیں کہ کسی کی بھی باتوں میں آ جائے۔ چھوٹی بچی نہیں ہوں میں جسے آپ بہلائیں گے اور وہ بہل جائے گی۔ زہرا کا انداز بے انتہا سخت تھا۔ وہ جس کا دل کچھ دیر پہلے اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا، اب اس دل کو زارا حیدر کے الفاظ بری طرح چھلنی کر گئے تھے، توڑ گئے تھے۔ وہ غصے اور افسوس کی ملے جلی کیفیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حدید نے ابھی کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کی طرف دیکھتی زارا فوراً بول اٹھی، اگر آپ کی نظر میں میری ذرا سی بھی عزت ہے، زارا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر حدید کے سامنے کیے تھے، تو کبھی میرے سامنے مت آئیے گا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ زارا کو نہیں پتا تھا کہ وہ غصے میں کیا کیا بول رہی ہے۔ اس قدر طنزیہ اور بدتمیز لہجہ تھا زارا کا کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو حدید اس کے منہ پر ایک تھپڑ تو مار ہی دیتا۔ آج تک اس کی اتنی تذلیل کبھی نہیں ہوئی تھی، اتنی انسلٹ، وہ بھی کسی لڑکی سے تو ہرگز نہیں۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اس کے سچے جذبوں کی، اس کی سچی محبت کی تذلیل کر رہی تھی، اسے سو کولڈ کہہ رہی تھی۔ وہ ضبط سے زارا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ زارا کے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اسے پناہ مانگنے پر حدید کو بہت برا لگا تھا۔ دل کیا تھا اس پورے مال کو آگ لگا دے۔ وہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر غصے سے ضبط کرتا، لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلے گیا تھا، جبکہ زارا خاموشی سے اسے وہاں سے جاتے دیکھتی رہی۔ سارا قصور ہی اس دل کا ہوتا ہے، جب اسے کوئی بوسیدہ یا بیکار پتھر پسند آ جائے تو سامنے موجود ہیرا بھی اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ زارا حدید کی پشت کو دیکھ رہی تھی جب اس کے پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا تو ہانیہ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی کہ ہانیہ سب کچھ سن چکی تھی۔ زارا اس کے تاثرات سے اندازہ نہ کر سکی۔ چلیں، سب فوڈ کورٹ میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ حدید بھائی کہاں گئے؟ وہ تو آپ کو لینے آئے تھے، ہانیہ نے تھوڑا کنفیوز سا ہو کر پوچھا۔ جس وقت ہانیہ یہاں پر پہنچی تو زارا کی اس کی طرف پوچھ تھی۔ وہ بس حدید کے چہرے پر غصیلے تاثرات ہی دیکھ سکی تھی، اور اس کے قریب آنے پر حدید وہاں سے کچھ بھی کہے بغیر چلے گیا۔ حدید کے تاثرات سے ہانیہ کو یہی سمجھ آ رہا تھا کہ شاید زہرا اور حدید کی کوئی لڑائی ہوئی ہو۔ پتہ نہیں، زہرا نے مختصر سا جواب دے کر دونوں ہاتھ سے اپنے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ اپنے ان آنسوؤں کو بڑی مشکل سے واپس آنکھوں میں انڈیلا تھا جو ابل ابل کر باہر آ رہے تھے۔ آپ روئی ہیں زارا؟ آپ بھی؟ بھائی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ اور آپ کہاں چلے گئے تھے؟ حدید بھائی نے ہم سب کو فوڈ کورٹ میں آپ کا ویٹ کرنے کا بولا تھا، اور خود وہ آپ کو ڈھونڈنے آپ کو لینے گئے تھے، لیکن پھر وہ خود کہاں چلے گئے؟ ہانیہ نے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور سرخ پڑے چہرے کی طرف دیکھ کر ان گنت سوالات کیے۔ سب ویٹ کر رہے ہوں گے ہمارا، چلیں۔ زارا نے بڑی مشکل سے اپنی بات پوری کی تھی، اور ہانیہ کی خود پر مذکور نظروں سے بچنے کے لیے آگے آگے چلنا شروع ہو گئی۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی اور اسے لے کر لفٹ سے گراؤنڈ فلور پر پہنچی تھی، جہاں پر فوڈ کورٹ پر سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ زارا کے شاپ سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی احسن، ہانیہ اور حدید نے پلٹ کر جب زارا کو وہاں پر موجود نہ پایا تو وہ انتہائی پریشان ہو گئے تھے۔ حدید شاپ سے باہر نکل کر ابھی کوریڈور کے سرے تک ہی پہنچا تھا، اور پلٹ کر اوٹ میں کھڑے جب اس کی نظر زارا کے ساتھ کھڑے کسی لڑکے پر پڑی، وہ اس طرف بڑھ ہی رہا تھا جب اسے زارا کے منہ سے احمد کا نام سنا۔ حدید کے قدم وہیں رکے تھے۔ تو کیا وہ اپنی محبت کو کھو دے گا؟ اس نے اس وقت بے اختیار سوچا۔ وہ وہیں کھڑا تھا جب اسے احسن کی کال اس کے سیل پر آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ زارا مل گئی ہے،
یہیں قریبی شاپ پر ہے، اسے کچھ لینا تھا وہاں سے، اور ان سب کو فوڈ کورٹ جانے کا بولا تھا۔ وہ اسے لے کر تھوڑی دیر تک فوڈ کورٹ ہی آ جائے گا، جس سے احسن مطمئن ہو گیا تھا اور ہانیہ کے ساتھ گراؤنڈ فلور پر چلے گیا، جبکہ احسن عائشہ کو بھی کال کر کے وہیں آنے کا کہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی وہاں پر آ گئی تھیں۔ جبکہ سب زہرا کا ویٹ کر رہے تھے تو ہانیہ حدید کو کال ملاتی ہوئی واپس تھرڈ فلور پر آئی تھی اور ان دونوں کو دیکھنے، مگر یہاں کا منظر دیکھنے کے بعد اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حدید زہرا سے کیوں ناراض تھا؟ حدید نے زہرا کو آخر ایسا کیا کہا تھا کہ وہ رونے لگ گئی؟ کیا ان دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ یہ سب سوالات ہانیہ گھر جا کر حدید سے پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارسلان رات کو آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تو وہ بغیر کھانا کھائے بھرپور نیند لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسی نیت سے الماری سے اپنے رف کپڑے نکالتے ہوئے وہ چینج کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ چینج کر کے واپس آیا تو سائڈ ٹیبل پر اس کا موبائل بج رہا تھا۔ ارسلان نے ٹاول اپنے گیلے بالوں سے رگڑتے ہوئے صوفے کی ہتھی پر رکھا اور اپنا موبائل اٹھایا، جس پر نورین بیگم کی کال آ رہی تھی۔ ارسلان نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کیسی ہیں میری پیاری امی؟ آج آپ کو اپنے بیٹے کی یاد کیسے آ گئی؟ سلام دعا کے بعد ارسلان نے نورین بیگم کو تنگ کرنے کے لیے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ہی یاد آنی ہے اور کسے آنی ہے؟ تم تو وہاں جا کر ایسے مصروف ہوتے ہو جیسے فیصل آباد میں تمہارا کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ نورین بیگم نے ہلکی سی ہفکی سے کہا۔ وہ جب سے گھر سے گیا تھا اس نے ایک دفعہ بھی گھر کال نہیں کی تھی۔ نورین بیگم کا شکوہ جائز تھا۔ ارسلان ان کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ اوف امی، اتنا غصہ؟ بس تھوڑی بزی ہو گیا تھا اس لیے کال نہیں کر سکا۔ آپ بتائیے کل میری پرنسس آ رہی ہے گھر؟ میں نے کہا تھا اس کے روم کا پینٹ فریش کروا دیں، وہ اچھا فیل کرے گی۔ کروایا یا نہیں؟ اس کا اب بھی سارا دھیان زہرا کی طرف تھا، اس کی پسند اور ناپسند کی طرف تھا۔ ہاں سب ہو گیا ہے، تمہارے ابو نے کل ہی اس کے فیوریٹ کلر کا پینٹ کروایا ہے۔ اب تمہاری پرنسس کو پسند آتا ہے یا نہیں یہ تو اس کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ نورین بیگم نے اس کی بات سن کر اسے تسلی کروائی۔ ڈن ہو گیا، اسے ضرور پسند آئے گا، میں جانتا ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے نا زہرا کو پینٹ کی سمیل کتنی پسند ہے، وہ تو اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلے گی۔ زہرا کے بارے میں بات کرتے ہوئے ارسلان بہت فریش ہو گیا تھا، اس کی تھکاوٹ بغیر سوئے ہی اتر گئی تھی۔ ہاں پتا ہے مجھے، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے فون کیا تھا ارسلان، اور تم نے مجھے اپنی باتوں میں لگا دیا۔ جی بولے امی، میں سن رہا ہوں، سب خیریت؟ ارسلان تکیے سے ٹیک لگا کر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ارسلان، تمہاری دادی نے زہرا کے لیے ایک پرپوزل ڈن کیا ہے۔ اگلے ہفتے تمہاری دادی نے لڑکے والوں کو گھر پر انوائٹ کیا ہے۔ تمہیں پتا ہے نا ابھی اتنی مشکل سے زہرا تھوڑا سنبھلی ہے، میں چاہتی تھی کہ کم از کم 1 سال تک تو ہم اس موضوع کو نہ ہی چھیڑیں، لیکن تمہاری دادی نے تمہارے ابو کو صاف کہہ دیا ہے کہ انہیں یہ لڑکا زہرا کے لیے بہت پسند ہے۔ تمہاری دادی کے جاننے والے ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم ہی بات کر کے دیکھو اپنی دادی سے۔ نورین بیگم نے پریشانی سے ارسلان کو ساری بات بتائی۔ امی، دادی نے مجھے اس پرپوزل کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ شہیر عباس کے پرپوزل کے بارے میں بات کر رہی ہیں نا؟ ارسلان نے بات کرتے ہوئے ان سے تصدیق چاہی۔ ہاں یہی نام ہے لڑکے کا، نورین بیگم نے اداسی سے بتایا تھا۔ انہیں زہرا کی فکر تھی، وہ اتنی جلدی نہیں مانے گی، بس یہی بات ان کی پریشانی کا سبب تھی۔ امی، میں نے بھی دادی سے یہی بات کی تھی کہ ہم 1 سال بعد زہرا کا رشتہ دیکھیں گے، مگر دادی نے کہا کہ جب اچھا رشتہ موجود ہے تو پھر کیوں گھوایا جائے۔ دادی نے مجھے شہیر کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی تھی، مجھے تو معقول لگا۔ آپ فکر مت کریں، میں اس بار زہرا کا دل نہیں ٹوٹنے دوں گا، ساری چھان بین خود کروں گا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا، یہ وعدہ میں نے دادی سے لے لیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی پوری تسلی کر لوں، اس کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ لے گی۔ ارسلان نے نورین بیگم کی پریشانی دور کرنی چاہی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ارسلان، لیکن زہرا، تمہیں پتہ ہے نا اس کا کتنی ضدی ہے، وہ کیسے مانے گی؟ وہ کبھی بھی نہیں مانے گی۔ نورین بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اب میری بہن اتنی بھی نافرما بردار نہیں، میں زہرا کو سمجھا دوں گا، اسے منانا میری ذمہ داری ہے، آپ فکر مت کریں اور ریلیکس کریں، اوکے؟ ارسلان نے گویا ان کی ساری پریشانی سمیٹ لی ہو، انہیں پرسکون کر دیا ہو۔ تھینک یو بیٹا، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی، نورین بیگم نے تھوڑا پرسکون ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ ارسلان سے کوئی اور بات کرنے ہی والی تھی جب آدھے کھلے دروازے کو پورا کھلتے ہوئے ماہم اپنے دھیان میں اندر آئے اور انہیں ڈنر کے لیے بلانے لگی۔ بڑی امی آ جائیے، نیچے ڈنر کر لے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
ماہم نے اندر داخل ہوتے ہی کہنا شروع کیا اور پھر ان کے ہاتھوں میں فون دیکھ کر فوراً زبان اپنے دانتوں تلے دبا دی۔ دوسری جانب ماہم کی آواز سن کر ارسلان کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، لبوں کو بے اختیار مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میں ارسلان سے بات کر کے آتی ہوں، بیٹا تم چلو۔ نورین بیگم نے کان سے ہلکا سا فون ہٹاتے ہوئے اسے کہا، جبکہ ارسلان کا نام سن کر ماہم مزید کچھ نہ بولی اور گردن اس بات میں ہلاتی ہوئی نیچے سیڑھیوں کی طرف بھاگی جیسے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو، اسے دیکھ رہا ہو۔ ارسلان کا نام ہی کافی ہوتا تھا ماہم کے دل کی رفتار بڑھانے کے لیے۔ تم نے کھانا کھایا؟ ڈنر کا ٹائم تھا تو انہوں نے فوراً یاد آتے ارسلان سے پوچھا۔ جواباً ارسلان بس دھیما سا مسکرایا تھا۔ بس وہی کرنے جا رہا تھا، آپ کی کال آ گئی، آپ جائیں اپنی ہونے والی بہو کے ہاتھ کا بنا ہوا ڈنر کریں۔ ارسلان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے ماہم کو یاد کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ ہم تو کریں گے اپنی بیٹی کے ہاتھ کا بنا ہوا ڈنر، یہ ساری دوریاں بھی تمہاری پالی ہوئی ہیں۔ جاؤ ڈنر کرو جا کر، میں بھی نیچے ڈنر کے لیے ہی جا رہی تھی، اپنا بہت زیادہ دھیان رکھنا، فی امان اللہ۔ نورین بیگم نے اسے ڈنر کی تاکید کرتے ہوئے اور ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ ان کے فون رکھنے کے بعد ارسلان اپنی گود میں رکھا ہوا تکیہ بیڈ پر اچھال کر کچن کی طرف بڑھا تھا ڈنر کرنے۔ اب اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ شام کو خان سامہ ارسلان کے گھر آنے سے 1 گھنٹہ پہلے کھانا بنا کر چلے جاتا تھا۔ ارسلان کو محض کھانا گرم کرنا پڑتا تھا۔ اکرام ان کے آفس کا خان سامہ تھا اور بھروسے مند تھا، اس لیے آفس سے واپسی پر پہلے وہ ارسلان کے گھر آ کر کھانا بناتا اور پھر اپنے گھر چلے جاتا، جبکہ اپنا ناشتہ ارسلان خود بناتا تھا۔ آج پورے 2 ماہ بعد زہرا اپنے گھر آئی تھی۔ وہ لوگ صبح 9 بجے ہی گاڑی میں اسلام آباد سے فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ رات سے ایک چپ تھی جس نے زہرا کے اندر سرایت کی ہوئی تھی۔ رات جب زہرا عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اس کے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ زہرا نے بہت اگنور کیا، مگر جب کال آنا بند نہ ہوئی تو تنگ آ کر زہرا نے کال پک کی تھی۔ زہرا نے جیسے ہی کال پک کی تو دوسری طرف ہادی نے اپنا مختصر سا تعارف کروا کر اسے اپنی شرارت پر ایکسکیوز کیا۔ وہ اور بھی جانے کیا کیا بول رہا تھا جسے زہرا غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ زہرا بس خاموشی سے ہادی کی باتیں سن رہی تھی۔ جب وہ بول بول کر خود ہی تھک گیا تو اس نے زہرا کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ اب تو وہ اس سے ناراض نہیں ہے۔ جواباً زہرا نے پورے 5 منٹ کی کال کے جواب میں محض نہیں کہا تھا اور اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ امل نے بھی صبح 8:30 بجے کال کر کے زہرا سے بات کی تھی، اسے اللہ حافظ بولا تھا۔ جبکہ مصطفیٰ صاحب اور آسیہ بیگم کل ڈنر کے بعد زہرا سے ملنے آئے تھے اور اس کے لیے بہت سارے گفٹ لے کر آئے تھے، جن میں سے زہرا نے ایک بھی کھولنے کی زحمت نہ کی تھی۔ عائشہ کو لگا زہرا کے سر میں درد ہے، اس لیے اس نے بھی کسی بھی چیز کے لیے اسے فورس نہیں کیا اور سارے گفٹ زہرا کے سوٹ کیس میں رکھ دیے، جبکہ احسن واجد تھا کہ زہرا اپنے سارے گفٹ ابھی کھولیں۔ ہانیہ نے صبح کالج سے چھٹی کی تھی اور 8 بجے ہی احسن کی طرف آ گئی تھی۔ ہانیہ زہرا کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ ہانیہ ان 2 ماہ میں زہرا سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ زہرا کی خود ہانیہ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ زہرا نے ہانیہ کو بہت مشکل سے بہلایا تھا، اسے فیصل آباد آنے کی دعوت دی تھی اور خود بھی جلد چکر لگانے کا وعدہ کیا تھا۔ زہرا نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک نظر گردن اٹھا کر غیر ارادی طور پر حدید کی بالکنی کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پورٹ سے بالکنی کا نیم رخ نظر آتا تھا، سب اسے ملنے آئے تھے، اسے گفٹ دیے تھے سوائے حدید کے۔ زہرا کی آنکھیں ایک پل کے لیے نم ہوئی تھیں، وہ تیزی سے بغیر کسی کو دیکھے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ پورے راستے عائشہ، فیصل اور حسن باتیں کرتے ہوئے ہنستے ہوئے فیصل آباد پہنچے تھے، جبکہ زہرا نے سر درد کا کہہ کر عائشہ کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موندی ہوئی تھیں۔ زہرا گھر آ کر دادی کے گلے لگ کر بہت روئی تھی، ان کے ہاتھ چومے تھے۔ کتنا پریشان کیا تھا اس نے اپنی وجہ سے ان سب کو۔ نورین بیگم بھی اپنی بیٹی کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر بے انتہا خوش تھیں۔ حیدر صاحب اور عادل صاحب کا آج لیٹ آفس جانے کا ارادہ تھا، اس لیے وہ گھر پر زہرا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ زہرا جب سب سے مل کر ہٹی تو عادل صاحب نے پیار سے زہرا کا سر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا، جبکہ دادی تو پورے 2 ماہ بعد اپنی چھوٹی پوتی کو دیکھ کر بے انتہا خوش تھیں۔ ماہم نوری کو چائے اور دیگر لوازمات ڈرائنگ روم میں لانے کا کہہ کر خود بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی، زہرا اور باقی سب سے ملنے۔ زہرا اس کو دیکھتے ہی فوراً اس کے گلے لگی تھی اور اس سے ملی تھی۔ ماہم کی آنکھیں زہرا کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر ہلکی سی نم ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ماہم عائشہ، فیصل اور احسن سے مل کر ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ زہرا جا کر دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ دادی نے اپنے پاس بیٹھی زہرا کو اپنے حصار میں لیا تھا اور اس کا ماتھا چوما تھا۔
دادی زہرا سے باتیں کر رہی تھی جب رابعہ بیگم بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور عائشہ سے ملنے کے بعد زہرا سے گلے ملی تھی۔ انتہائی میٹھے لہجے میں اور فکر مندی سے زہرا کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ زہرا جواباً رسمن ہی مسکرائی، اس کی اور اپنی خیریت بتا کر دوبارہ دادی کے گلے لگ کے بیٹھ گئی۔ ہمارے گھر سے تو رونق ہی ختم ہو گئی تھی زہرا کے چلے جانے سے۔ ایک عجیب سا سکون تھا پورے گھر میں۔ رابعہ بیگم نے نورین بیگم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سب کو دیکھ کر کہا، جبکہ دادی کے اپنی طرف ناگوار نظروں سے دیکھنے پر انہوں نے فوراً اپنے لفظوں کی توثیق کرنے میں ہی عافیت جانی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے عجیب سی ویرانی ہو گئی تھی گھر میں۔ رابعہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے جملے کی توثیق کی۔ زہرا خاموشی سے دادی کے ساتھ ہی لگی انہیں دیکھ رہی تھی۔ زہرا کی ناکام شادی کا سب سے بڑا سبب اس کی اپنی چچی تھی، جو اب سب کے سامنے کس طرح اس سے پیار جتا رہی تھی۔ اگر گھر میں کسی کو بھی معلوم ہو جاتا کہ یہ سب رابعہ بیگم کا کیا دڑا ہے تو ایک طوفان آ جاتا۔ ارسلان تو زہرا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اگر اسے معلوم پڑتا تو وہ کبھی بھی اپنی بہن کا گھر برباد کرنے، اس پر الزام لگانے والی چچی کی بیٹی سے شادی نہ کرتا۔ زہرا نے آج خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اس بارے میں کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ وہ ماہم سے ارسلان کی خاموش محبت کے بارے میں آشنا تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائی کے دل میں کوئی بھی بدگمانی پیدا ہو، لیکن اس وقت اسے رابعہ بیگم کے خود پر اتنا پیار لٹانے پر، خیال کرنے پر زہرا کو ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا۔ بالکل بچیاں تو رونق ہوتی ہیں گھر کی۔ ان 2 ماہ میں تو زہرا کی وجہ سے میرے گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، ورنہ سارا دن احسن کالج سے آ کر اپنی اسٹڈیز میں بزی رہتا تھا۔ فیصل تو ہفتے میں 2-3 دن ہی گھر ہوتے ہیں اور میں سارا دن اسکول سے آنے کے بعد بور ہوتی تھی۔ آپا مجھے تو اپنے سارے دن کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کیونکہ میری بیٹی کے آنے سے میرا بہت اچھا ٹائم گزر جاتا تھا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے رابعہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا اور آخر پر نورین بیگم کو دیکھا، جو عائشہ کو کچھ پریشان لگی اور وہ ہنوز دادی کے ساتھ چپکی ہوئی زہرا کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم عائشہ، لیکن اپنی اولاد اپنی ہی ہوتی ہے، رابعہ بیگم نے عائشہ کو جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا، جیسے کہہ رہی ہو کہ زہرا تمہاری سگی بیٹی تو نہیں۔ بھائی مجھے تو ارسلان اور زہرا بالکل اپنے احسن کی طرح عزیز ہیں، بلکہ زہرا تو ہمیں احسن اور ارسلان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کیوں فیصل، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ عائشہ رابعہ بیگم کی تنزن فطرت سے بخوبی واقف تھی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پوری بات کہی اور آخر پر فیصل کو مخاطب کیا، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، زہرا ہماری بیٹی کی طرح نہیں بلکہ ہماری ہی بیٹی ہے۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے حیدر صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ ماہم کو اپنی ماں کے یہاں بھی تنزن گفتگو کرنے پر شدید افسوس ہوا تھا۔ بالکل، مجھے تو آج بھی یاد ہے چھوٹے ہوتے زہرا میرے پاس تو آتی ہی نہیں تھی، ارسلان اور عائشہ کے پاس ہی رہتی تھی، اور دیکھو آج بھی زہرا کی وہی عادت ہے، 2 ماہ اپنی خالہ کے پاس گزار کر آ گئی، وہیں سے ارسلان سے ملاقات ہو جاتی تھی، تو زہرا کو ماں کی بھی یاد نہیں آئی۔ نورین بیگم نے رابعہ بیگم کے طنزیہ گفتگو سے پھیلی ماحول میں ہلکی سی کرواہٹ کو کم کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے زہرا کو دیکھ کر اسے ہلکی سی خفگی کا اظہار کیا۔ نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بھی بہت مس کیا۔ زہرا نے فوراً ہی دادی کے کندھے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرامے باز۔ رابعہ بیگم زہرا کے معصومیت سے بولنے پر اسے دل ہی دل میں کوسنے لگی۔ زہرا تمہاری امی جیلس ہو رہی ہے، یہ جو تم اپنی دادی کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہو نا اس لیے، فیصل نے مسکراتے ہوئے زہرا کو دیکھ کر کہا۔ جواباً زہرا دھیرے سے دادی سے علیحدہ ہوئی تھی اور جا کر نورین بیگم کے گرد اپنے دونوں بازوؤں سے حصار بناتے ہوئے ان کے سینے میں خود کو چھپا لیا۔ نورین بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کو اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اپنے ہاتھوں کی گرمائش اس کے ہاتھوں میں اتارنے لگی۔ زہرا کو اپنا دل سکون سے بھرتا ہوا محسوس ہوا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ماں کی گود، ماں کے پیار کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا۔ ماں وہ خزانہ ہے جس کے پاس یہ ہے اس سے بڑا غنی امیر کوئی نہیں۔ زہرا تمہارے لیے چائے نکالوں؟ تھوڑی دیر بعد سب ایسے ہی گفتگو میں مصروف تھے جب کب سے خاموش بیٹھی ماہم نے زہرا سے پوچھا۔ ماہم کو زہرا کچھ پریشان لگی۔ نہیں ماہم، میرا دل نہیں کر رہا، زہرا نے اپنے شانوں پر ڈلکا ہوا دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھ بیٹھی نورین بیگم سے تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ زہرا اپنے کمرے میں آئی تو کمرے میں موجود بھینی روم سپرے اور پینٹ کی ملی جلی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ زہرا نے ایک نظر اپنے کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے میں فریش پینٹ کے علاوہ کافی ڈیکوریشن پیسز بھی تھے جو چینج تھے۔ زہرا کو یہ تبدیلی اچھی لگی تھی۔ زہرا خاموشی سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر کے بیڈ پر گر جانے والے انداز میں لیٹ گئی، جبکہ اس کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھیں۔
زارا کو لیٹے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کچھ یاد آنے پر وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی اور اپنی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ اندر ہینگ شدہ اپنے ریڈی میڈ کپڑوں کو دیکھ کر ایک ناگواری کی لکیر زارا کے ماتھے پر ابھری تھی۔ زارا ڈریسنگ روم میں گئی اور وہاں جا کر ایک نارمل سا خالی سوٹ کیس لے کر آئی تھی۔ سارا نے وہ سوٹ کیس نکال کر سنگل صوفے پر رکھ کر کھولا تھا اور الماری سے اپنے سارے وہ ڈریسز نکالے جو پنک کلر کے تھے اور جن میں ذرا سی بھی پنک کلر کی آمیزش تھی۔ زہرا نے اپنے ان سب نے جوڑوں کو کسی ناپاک چیز کی طرح سوٹ کیس میں پھینکا۔ دراصل احمد کو پنک کلر بہت پسند تھا جبکہ زہرا کا فیورٹ کلر بلیک تھا۔ زہرا نے اپنے تقریباً کوئی 12 سے 15 سوٹ ایسے تھے جو کہ فل پنک تھے، مختلف ڈیزائن کے یا جن میں اس رنگ کی آمیزش تھی جو کہ وہ احمد کی پسند کے خیال سے پہنا کرتی تھی۔ زہرا نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی الماری کے اندر بنے ایک کیبن کی چابی نکالی اور اسے کھولا۔ اس کے اندر مختلف گفٹس تھے، پرفیومز تھے، جویلری تھی۔ اس کی پسندیدہ ڈیزائنز تھیں جو مختلف 4 سالوں میں پپو اسے لا کر دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ احمد نے وہاں سے زہرا کے لیے بھیجی ہیں۔ جانے وہ یہ سب اسے کس مجبوری میں بیچتا تھا جسے پپو اس کا پیار ثابت کرنے کی کوشش کرتی، اور زہرا نے ان سب چیزوں کو کسی تبرک کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ زہرا کو اب ان چیزوں سے شدید کوفت ہوئی۔ زہرا نے ان سب چیزوں کو سوٹ کیس میں ڈالا اور اسے بند کر کے زپ بند کرنی چاہی، لیکن ترتیب سے سامان نہ رکھنے کی وجہ سے سوٹ کیس میں موجود سامان ابل کر باہر آ رہا تھا۔ زہرا نے اسے بند کرنے کی کوشش کی مگر اسے ہوا نہیں تو وہ غصے سے اسے وہیں ہی چھوڑ کر اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی اور ریلنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے جھک کر نوری کو آواز دینے لگی۔ کچن جو کہ سیڑھیوں کے بالکل ساتھ ہی تھا، نوری زہرا کی آواز سن کر دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تھی اور پھولی ہوئی سانسوں سے اس کے قریب آ کر سے سلام کرنے کے بعد زہرا کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ جواباً زہرا نے ہلکا سا سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا تھا اور اسے اپنے پیچھے کمرے میں آنے کا کہہ کر خود بھی کمرے میں چلی گئی۔ نوری اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سوالیہ نظروں سے زہرا کو دیکھا جو صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ چکی تھی۔ اس سوٹ کیس کو بند کرو، زہرا نے حکمیہ لہجے میں کہا اور بائیں ہاتھ سے ہلکی ہلکی اپنی پیشانی مسلنے لگی۔ اس کی بات سن کر نوری فوراً سوٹ کیس کے پاس آئی تھی اور اس میں موجود چیزوں کو سیٹ کر کے رکھنے لگی تاکہ جگہ بنے اور سوٹ کیس آسانی سے بند ہو سکے۔ زہرا باجی، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ آپ ابھی تو آئی ہیں اسلام آباد سے، نوری نے سامان سیٹ کرتے ہوئے اپنی عادت سے مجبور پوچھ بھی لیا۔ جواباً زہرا کچھ نہ بولی جبکہ وہ اپنی پیشانی مسلسل مسل رہی تھی جیسے اپنے سر درد کو بھگا رہی ہو۔ یہ ہو گیا ہے بند، میں آپ کا سر دبا دوں زہرا باجی؟ نوری نے سوٹ کیس بند کر کے صوفے سے نیچے فرش پر رکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے زہرا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم چاہو تو سوٹ کیس میں موجود چیزوں کو خود استعمال کر سکتی ہو اور اگر دل نہ ہو تو سوٹ کیس کو کسی کچرے کے ڈھیر پر پھینک دینا۔ زہرا نے ناگواری سی ایک نظر سوٹ کیس پر ڈالی اور اپنا بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا۔ زہرا کی بات سن کر نوری کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس نے مرر کے سامنے اپنے دوپٹے کو بالوں کے نیچے سے گزارتی زہرا سے پوچھا، یہ سب تو آپ کے نئے کپڑے ہیں، اتنے مہنگے پرفیومز اور یہ گفٹ تو آپ کو بہت پسند ہیں۔ زہرا نے ایک نظر کمرے میں موجود کلاک کی طرف دیکھا جہاں پر 2:30 بج رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت نکل رہا تھا۔ زہرا نے اپنی دونوں سلیوز کونیوں تک موڑی اور اپنی طرف سوالیہ نظروں سے تکتی نوری کو دیکھا۔ بس یہ سمجھ لو دل بھر گیا اپنی پسند کی ہر شے سے، اور جس چیز سے میرا ایک دفعہ دل بھر جائے پھر میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں وضو کرنے جا رہی ہوں، جب واپس آؤں تو یہ سوٹ کیس مجھے یہاں پر نظر نہ آئے۔ زہرا اپنی بات کہتی ہوئی واش روم میں چلی گئی جبکہ نوری نے فوراً اس کے حکم کی تائید کرتے ہوئے سوٹ کیس کو دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی جبکہ اسے زہرا پہلے سے کافی بدلی سنجیدہ سی لگی۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے شکریہ۔